چوتھے نمبر پر حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اب آپ نے پانچوں کی وضاحت کرنی ہے، نمبر 1 2 3 4 5 6 تک 5 تک جانا ہے۔ پہلے ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ، وَأَنَّ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کلمے کی گواہی دینا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ شعر بھی ایڈ کریں گے، میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمبر 2 پہ نماز کو قائم کرنا، نماز کی اہمیت اس میں آ جائے گی۔ نماز قائم کرنا، روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود، کیونکہ نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کی اہمیت واضح کیجیے گا کہ زکوٰۃ اگر نہیں دی جائے گی تو اسلام کے ایک رکن کا جو ہے وہ انکار ہے۔ وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب یہ 5 ہیڈنگز آپ نے دے کے تو ہر ہیڈنگ کے اندر آپ نے قرآن اور حدیث کے ساتھ وضاحت کرنی ہے۔ جیسے دیکھیں سب سے پہلے کس کی گواہی ہے؟ توحید و رسالت کی۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہے یہ بندہ دو عالم سے خفا تھا میرے لیے۔ پھر اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے جو ہے وہ کفر کیا۔ ادائیگی زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ اللہ نے جگہ جگہ پہ جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے۔ رمضان کے روزے کیونکہ وہ فرض ہیں، جیسا کہ آتا ہے قرآن میں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر ہے جی حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنا، اور اللہ نے فرمایا ہے لوگوں پر حج کرنا بیت اللہ کا جو ہے وہ فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود پھر بھی حج پہ نہیں جاتا تو وہ چاہے یہودی کی موت مرے یا نصرانی کی موت مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تھا ارکان اسلام کے حوالے سے حدیث۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ حدیث کے ساتھ۔